بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج نیمہ شعبان 15 شعبان کی رات ہے اور چند بابرکت راتوں میں سے ایک رات ہے۔ چند راتیں جو کہ 27 رجب کی رات ہے، جس میں شب قدر کی راتیں ہیں، شب عرفہ ہے، ان میں سے یہ ایک رات 15 شعبان کی رات ہے۔ کیونکہ اکثر ہمارے ہاں بعض اوقات بہت زیادہ ہمیں علم نہیں ہوتا ان ایام کا، تو ہم اس کی اس طرح قدر نہیں کر پاتے کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ بچے جو 15 شعبان کی رات کو شب برات یعنی شب پٹاخوں کی رات یعنی پٹاخے پھاڑنے ہیں، ظاہر ہے پوری کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ کس طرح سے پٹاخے جمع کیے جائیں اور پھاڑے جائیں، اس کی ظاہر ہے وہی ایک بچہ ہے، اس نے دیکھا بھی یہی ہے، اسے اب کیا پتہ۔ دوسری جو چیز ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، ہمارے برادران میں اہل سنت کے اندر بھی ہے، شب 15 کی رات یعنی شب قبرستان، یعنی قبرستان جانا ہے، مردوں کے فاتحہ پڑھنا ہے۔ خوب یہ ایک اچھا عمل ہے، یہ اس رات کو بھی کیا جائے، ہر جمعے کو، ہر شب جمعہ بھی کیا جا سکتا ہے اور ویسے بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اس رات کی جو فضیلت ہے وہ ایک جو سب سے خاص فضیلت ہے، اور یہ فضیلت صرف اس وقت سے نہیں ہے کہ 250 سے 55 ہجری میں جب یہ ایک بہت مہم چیز واقعہ ہوئی، یہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا 15 شعبان کا اہتمام کرتے تھے۔ جو دعائیں ہیں، جو چیزیں ہیں، اور یقیناً آپ آج کے اعمال سے غفلت نہیں برتیں گے، جو آج کے شب کے اعمال ہیں، وہ اصل وہ جو اہمیت ہے رسول خدا کی، اور پھر جو 15 شعبان کو وہ منجی بشر کا دنیا میں آنا، یہ اتفاقی نہیں ہے کہ آپ بولیں جی رسول خدا ایسی با اعتماد کرتے تھے اور امام زمانہ کو 15 شعبان میں پیدا ہو گیا، ایسا نہیں۔ یہ اتفاق کائنات میں نہیں ہوتا، اتفاق نہیں ہے، دنیا بڑی پلانڈ ہے، دنیا کا نظام بڑا سسٹمیٹک ہے۔ میں اور آپ غفلت کر سکتے ہیں، خدا نے ہر چیز کو بڑا نظم سے قائم کیا ہوا ہے۔ اب جب پروردگار نے، ظاہر ہے اب 15 شعبان، یعنی اس میں اکثریت ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے 15 شعبان جو ہے وہ ولادت ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے بعض فرقوں کے اندر امام زمانہ پیدا ابھی نہیں ہوئے ہیں، وہ ہوں گے، اور خیر کو فرق نہیں پڑتا، ہوں گے یا ہوئے ہوئے ہوں، ہیں تو ایک ہی، کم از کم ہیں ایک ہی۔ وہ یہ انکار نہیں کرتے کہ آنے والا مہدی نہیں ہے مہدی، اور ہے بھی رسول کی اولاد میں سے، یہ بھی مانتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارے ہاں بہت زیادہ امامت اتنی مہم ہے، اوتھینٹک ہے، پھر دنیا روئے حجت خدا کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی، تو اس لیے حجت خدا کا رہنا ضروری ہے، وہ ہونا چاہیے۔ ہے ایک ہی شخص ہے، وہ شخص اتنا مہم ہے کہ وہ جو اتنی محنت ہوئی ہے 1,24,000 پیغمبروں کی، وہ ساری محنت کہ دین کامل ہو گیا، رسول خدا کے آتے ہی دین کامل ہو گیا، یوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ اور کامل بھی کس سے ہوا؟ ولایت علی ابن ابی طالب سے کامل ہوا۔ اب یہ جب دین کامل ہو گیا، اس ولایت پہ کامل ہو گیا، اب ظاہر ہے اس ولایت کا سسٹم چلتا چلتا آئے گا، اور یہ سارے انبیاء، سارے ائمہ کا جو ایک خلاصہ ہے، وہ جو ایک ثمر ہے، وہ یہ آخری ہے۔ اور یہ جو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر جگہ اسلام کو، عدالت کو قائم کریں گے، وہ یہ شخص آگے کرے گا۔ تو وہ یہ شخص کون ہے؟ کتنا مہم ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ شخص؟ اگر میں صرف اس لیے امام کو مانتا ہوں کیونکہ میں شیعہ ہوں، میں شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا۔ اچھا، بہت مزے کی بات یہ بھی ہے، یہ جو امام زمانہ کا ذکر
بہت تیزی سے پھیلا ہے، اس کو ابھی چند سال ہی ہوئے ہیں. یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہتر جانتے ہیں کہ پہلے کتنا ذکر ہوتا تھا اور اب کتنا ذکر ہو رہا ہے. کم از کم میں نے اپنی زندگی میں خود اس کو مشاہدہ کیا ہے کہ کئی سال پہلے اور اب کچھ سالوں میں، خاص طور پہ پیچھے ہونے والے 5-6-7 سالوں کے اندر امام کا ذکر بڑھ گیا ہے. کیوں بڑھ گیا ہے؟ اتفاقی ہے یا کوئی چاہ رہا ہے کہ اس کے ذکر کو بڑھایا جائے؟ کوئی چاہ رہا ہے. یعنی ایران کا ایک صدر یونائٹڈ نیشن کے اس میں جاتا ہے اور وہاں جا کر ایک دعا پڑھتا ہے. وہ دعا کہ انہوں نے بھی پہلی دفعہ سنی ہے. اب وہ جب اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو انہیں سمجھ میں آتا ہے یہ کیا ہے. کیا دعا پڑھتا ہے؟ اللہم قل ولیک الفرج والعافیت والنصر. اب وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ یعنی اس سے پہلے دنیا میں یہ بات نہیں ہوئی تھی. یہ بات نہیں. دوسرے بولا کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں جس خدا نے بھیجا ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں نصرت دی ہے اور ہم اس کے ہاتھ میں شہادت کریں گے، ہم شہید ہوں گے. ہم دعا بھی یہی ہے اللہم یہ مستشہدین بین میں جو اللہ اس کے ہاتھ میں شہادت دے، اور یہ دعا کا حصہ ہے. جب میں گھبراؤں کہ اللہ مجھے، ہم تو ویسے گھبراتے ہیں شہادت، کتنا گھبراتے ہیں. سید الشہداء میں ساری زندگی روتے رہتے ہیں اور شہادت سے گھبراتے ہیں. میں آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ مارس میں رہنے والے لوگوں سے کہہ رہا ہوں. آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ مارس میں لوگ ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں اصل موت سے گھبراتے ہیں. موت ہمارے لیے فنا ہے، فنا نہیں ہے موت. موت انتقال ہے. زمین انتقال ہوتی ہے نا آپ کی، یہ پراپرٹی کو انتقال کروا دیں، کیا مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، ابھی اس کے نام پہ تھی، اب اس کے نام پہ انتقال کروا دیں اس کو، یعنی منتقل ہو جائے. موت منتقل ہے، فنا نہیں ہے. آج میں یہاں ہوں، کل میں کسی اور عالم میں جا رہا ہوں. جتنا اچھا یہ عالم میں اپنا بناؤں گا اتنا اچھا وہاں میرا گھر بنے گا. یہ نیچرل ہے بالکل. یعنی آپ کی ریلیجیس سوسائٹی ہے، آپ نے نیو ریلیجیس سوسائٹی بنائی، 1 اب 2 3 انشاءاللہ آپ اور بناتے رہیں گے. ٹھیک ہے، حیدرآباد مل جائے گا، ویسی ساری سوسائٹیاں بنتے. اب آپ بنائیں گے، بس آپ نے پلاٹ لیا، ٹھیک ہے، اب آپ نے وہاں پلاٹ لیا، آپ نے بولے جی ہم نے وہاں شفٹ ہونا ہے. کب شفٹ ہونا ہے؟ 5 سال میں شفٹ ہونا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ 5 سال کی پلاننگ کریں گے. زمین ہموار ہو، کھودائی ہو، پلر مضبوط ہو، پھر چھت ڈلے، ہلکے جب تک آپ کے شفٹ ہونے، آپ نے اپنا ٹائم فریم بنایا ہوا ہے، جب تک آپ کا وہ گھر تیار ہے. اب جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ بڑے آرام سے وہاں پر رہ سکتے ہیں. یہ زندگی جو ہمیں دی گئی ہے یہ اسی لیے ہے کہ یہاں سے ہم اس گھر کے لیے سامان بھیجتے رہیں. پہلے تو پلاٹ خریدیں اس دنیا میں، پھر اس پلاٹ کے لیے چیزیں بھیجتے رہیں. جب وہاں پہنچے تو کم از کم وہاں جگہ ہو، وہاں جا کر حیرت میں نہ کھڑے ہو کہ یہ میں کہاں آ گیا. یہی ہوگا عزیزان محترم. وہ جو بہلول جنت میں گھر بیچتا رہتا تھا، وہ گھر ایسے نہیں تھے کہ خواب خیال کے گھر تھے، واقعی وہ بنا کے بیٹھا ہوتا تھا. خوب ظاہر ہے اہل بیت کا ماننے والا تھا. اہل بیت سب کچھ اپنے ماننے والوں کو دے سکتے ہیں، ان کے پاس تو پتہ نہیں کیا کیا ہے. ہم تو گھبرا جاتے ہیں ذرا سا کبھی کبھی. ہمارے تو لوگوں کو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا. جی زیارت پہ جو لوگ جاتے ہیں، خبر اچھی بات ہے، پوچھتے بھی ہیں، پوچھنا بھی چاہیے. یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ مولانا صاحب یہ ہم زری سے مانگیں یا کہاں سے مانگیں، یعنی زری سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، یہی سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی یہ کیوں پرابلم ہے؟ کیونکہ توحید صحیح نہیں ہے ہماری. جب توحید صحیح ہو جائے گی تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ سامنے زری کس کی ہے. ایک عارف، بہت بڑے عارف تھے، مشہد مقدس میں مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں گئے. مولا کے حرم میں گئے اور آپ بھی ماشاءاللہ گئے ہوں گے. اللہ آپ سب کو آج کی شب کے صدقے میں زیارت نصیب فرمائے.
وہ کہتے ہیں میں گیا, میں نے دیکھا اتنا بڑا, آپ نے دیکھا سب سے بڑا حرم جو ہے وہ 8ویں امام کا ہے. یعنی اگر واقعاً کسی نے بادشاہ دیکھنی ہے امام کی تو وہاں جا کے دیکھے کیا حرم ہے, کیا خوبصورتی اور کیا کام اور کیا نظام ہے پورے حرم کا. ایک الگ خوشبو ہے جو میں تو مثلا جس دن پہلی دفعہ زیارت پہ گیا تھا اور آج تک جب ہر وقت نوکری بھی ملتی رہتی ہے, جب بھی جاتا ہوں وہ خوشبو آج تک ویسی ہے جو پہلی دفعہ آئی تھی. وہ جب آپ وہاں جاتے تو عارف نے دیکھا کہ مولا ایک اس دروازے سے آ رہا ہے, ایک اس دروازے سے آ رہا ہے, اور اتنا بڑا حرم ہے کہ پورے شہر کا ٹریفک نیچے سے گزرتا ہے. یعنی تو ہر طرف سے کوئی آ رہا ہے, کوئی دور سے آ رہا ہے, کوئی دور سے دیکھتا ہے, کہیں سے بھی اس کو زری نظر آتی ہے. ہر آدمی سلام کر رہا ہے مولا کو, جھک رہا ہے. تو عارف نے امام سے مطلب کہ مولا کس طرح سب کا جواب دیتے ہیں, کیسے دیتے ہیں سب کو, ایک ٹائم پہ کتنے لوگ سلام کر رہے ہیں. تو اچانک سے حجاب ہٹا تو اس نے کیا دیکھا, ہر زائر کے برابر میں امام موجود ہے. ہر زائر کے برابر میں, ہر زائر کے برابر میں. اور یہ اذن دخول ہی یہی ہے کہ میں سلام کرتا ہوں, آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. یورونا مقامی, آپ میرا مقام دیکھ رہے ہیں. وَيَرَدُّونَ سلامی, آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں میرا مقام کیا ہے. نہ صرف ظاہری, باطنی بھی مقام دیکھ رہے ہیں. امام ہے. ہماری ابھی تک امامت حل نہیں ہوئی ہے عزیزان محترم. خوب آپ مولا سے مانگیں کہ مولا آپ دے, اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے. آپ وہاں جا کر خدا سے بھی مانگ سکتے, خدا اپنے اس حبیب کے صدقے میں, اپنے اس ولی کے صدقے میں دے مجھے. ظاہر ہے جب آپ نماز پڑھیں گے تو خدا ہی کی پڑھیں گے, چاہے کہیں بھی پڑھ رہے ہو, لیکن آپ راز و نیاز اپنے مولا سے کر سکتے ہیں. لیکن اہل بیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک یہ معرفت نہیں ہوگی کہ کائنات کے اس وجود میں ان کا وجود کیا ہے, کیا وجود ہے ان کا, کیا ہے ان کا وجود, کہاں ہے ان کا وجود, اور کتنی دسترس ہے اس وجود کی, تب یہ ہستیاں سمجھ میں آئیں گی. تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں ان کے سامنے. یعنی بہت مشکل تھا لوگوں کے لیے, لیکن جو ان کو سمجھ گئے وہ تڑپتے تھے, تڑپ رہے ہیں. حبیب ابن مظاہر کو جب نامہ لیٹر ملا ہے نا امام کا کہ ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ کوفہ میں, اس نے جب وہ لیٹر دیکھا ہے نا تو یہ آتش عشق کی لگ گئی, اسے بیٹھا نہیں گیا. یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے عزیزان محترم, میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں ان کیفیتوں کو, کیونکہ بہت ساری چیزیں لفظ بیان نہیں کر سکتے, وجود محسوس کر سکتا ہے ان کو. یعنی ہم یہ جو اتنا بولتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں, صاف کریں, اس کی وجہ کیا ہے, جتنے صاف ہم ہوں گے اندر سے اتنا ہم ان وجود کے قریب ہو سکیں گے. اس کی شرط, اس کی جو قرآن کہہ رہا ہے, قرآن نے کیا کہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے رجس کو, نجاست کو ان سے دور کیا ہوا ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ میرے اندر کوئی نجاست ہے تو میں کیسے ان کے قریب جا سکتا ہوں. وہی نجاست ہے اگر میرے اندر, مطلب کون سی نہ, میں غیبت کرتا ہوں, میں تہمت لگاتا ہوں, میں جھوٹ بولتا ہوں, میں کم تولتا ہوں, میں کوئی بھی غلط کام جو میں کر سکتا ہوں اگر وہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے نجاست ہے میرے اندر. اب یہ جو نجاست ہے یہ مجھے ان کے قریب وہ نہیں ہے, وہ تو آپ کو بلانا چاہتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کتنا بڑا کرم ہے ان کا. میں آپ کی بات نہیں, میں تو اپنی بات کروں گا کہ میں کتنا اندر سے خراب ہوں, مگر پھر بھی وہ مجھے کیسا بلاتے ہیں اپنے پاس. اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ وہ کتنے کریم ہے. شیخ بہائی کہ جنہوں نے امام رضا کا حرم ڈیزائن کیا تھا, کیونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے, فقی تھے, اسٹرومنسٹ تھے, کنسٹرکٹر تھے. یعنی اس زمانے میں حکیم یہی ہوتا تھا کہ سارے علوم پر اس کو تھا. شیخ بہائی نے جو حرم بن رہا تھا امام کا, کہا بنانے والے کو کہ میں جا رہا ہوں, یہ جب دروازہ بنانا حرم کا تو اس میں یہ تعویذ لگا دینا. چلے گئے, واپس آئے, دیکھا دروازہ بن گیا. اس سے پوچھا کہ تم نے یہ لگایا تعویذ؟
اس نے کہا نہیں لگایا. کہا کیوں نہیں لگایا؟ میں نے تمہیں کہا تھا تعویذ لگانا. کہتا ہے کہ جب دروازہ بن رہا تھا اور یہ تعویذ لگانے کا وقت آیا تو میں نے خواب میں دیکھا امام میرے پاس آئے ہیں اور امام نے کہا یہ تعویذ مت لگانا. ایک دفعہ، دو دفعہ، جب چند دفعہ ہوا تو میں نے بغیر تعویذ کے دروازہ بنا دیا. شیخ بھائی رونے بیٹھ گئے، گریہ کرنے لگے. کہا کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا میں نے جو تعویذ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ صرف حلال زادہ حرم کے اندر داخل ہو، مگر امام نہیں چاہتے. امام چاہتے تھے کہ سب آ جائے، سب آ جائے. یعنی یہ ہے وہ. اور ہم کیا ہے؟ ہم تو کچھ تو حق ادا کریں، کوئی تو حق ادا کریں اس اہل بیت کی عطرت کا، ان کی پاکیزگی کا، کہ اللہ نے ان کو پاک نجاست سے دور، تبھی تو معصوم ہے. اور میں خود دور ہو رہا ہوں. میں جو عمل کرتا ہوں خدا نہ خواستہ غلط ہے، میں دور منتظر. یعنی میں اپنے اعمال کو ویسا کروں جیسے امام چاہتے ہیں، اور امام تک میرے اعمال پہنچ رہے ہیں. امام میرے اعمال دیکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کو نہیں پتا. بھی تو آج کل میرے جیسا ایک چھوٹا سا آدمی، اگر میرا کوئی آفس ہے، میرا کمپنی ہے، یا مثلا آپ کی شاپ ہے، آپ کا امام بارگاہ بنایا ہوا ہے، تو آپ موبائل پہ ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ کے سارے جو کیمرے ہیں امام بارگاہ کے آپ کو موبائل پہ نظر آئیں گے. آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں، دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں، آپ کو اپنے آفس کے، اپنی فیکٹری کے، اپنی امام بارگاہ کے سارے کیمرے کہ کیا ہو رہا ہے، کام کیسے ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. یہ میں اور آپ نے بنایا ہوا نظام. اور جو اللہ کا ولی ہے اسے نہیں نظر آ رہا ہوگا کہ کیا کون کیا کر رہا ہے، سب پتہ ہے. نہ صرف یہ بلکہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے کہ دل میں کیا ہو رہا ہے. یعنی پاک ہو. آیت اللہ مجتہد تہرانی جو ہے وہ مرتضیٰ زاہد سے واقعہ بیان کرتے ہیں، جو تہران کے بہت بڑے عارف تھے. کہتے ہیں ایک دن وہ رات کو گھر پہنچے تو بہت دیر ہو چکی تھی، تو دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ میری زوجہ سو رہی ہوں گی، رات دیر ہو گئی ہے، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو وہ نیند سے اٹھ جائیں گی، تو بہتر ہے میں بیٹھ جاتا ہوں. دروازے پر بیٹھ گئے تاکہ صبح کا انتظار کرے. احترام، تکلیف نہ دینا کسی کو. اسی وقت امام زمانہ ان کی بیوی کے خواب میں آئے. اللہ، یعنی ان کا کیا مرتبہ ہوگا شیخ زاہد کا کہ امام زمانہ یہ برداشت نہیں کر رہے تھے کہ یہ گلی کے کونے پر بیٹھے. اور کیا مقام ہوگا ان کی زوجہ کا کہ جن کے خواب میں امام زمانہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جائیے دروازہ کھولیے، شیخ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ، یہ مقام ایسے نہیں مل جاتے اتنے آرام سے کہ مطلب ہم سب کچھ کرتے رہے باہر، اور مطلب مولا مولا. یہ تو مولا کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ورنہ جو میرے اعمال ہیں وہ تو پہلے باہر نکلے. بھائی کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہم ایک دوسرے کو باہر نکال دیتے. نہیں عزیزان محترم، یعنی یہ سمجھے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان شخصیتوں کو آج صبح صادق میں اس ہستی کی ولادت ہے دنیا میں. اور اس وقت کہ جو ملون دشمن تھے سارے، یہ جانتے تھے، انہوں نے سنا ہوا تھا کہ جو 12واں آئے گا وہ ساری حکومت کو ختم کر دے گا. انہوں نے بہت سختی، پابندی ہمارے 11ویں امام کے اوپر لگائی ہوئی تھی، بہت سختی. اور بالکل اسی طرح جیسے پروردگار نے حضرت موسیٰ کو جو ہے وہ پیدا کیا اور دشمن کو پتہ نہیں چلنے دیا، اسی طرح پروردگار نے اس ہستی کو پیدا کیا، اس ہستی کو پیدا کیا. یعنی آپ سوچیں نا، جب حضرت موسیٰ کے بارے میں فرعون کو کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت پر، اس نے ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کو مار دیا پورے شہر، لیکن اسے پتہ نہیں تھا اسی کے محل میں حضرت موسیٰ کی پیدائش کا واقعہ ہوگا، اسے یہ نہیں پتا تھا. اور وہی حضرت موسیٰ، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے
کہ پوری دنیا طاقت لگا لے اور اس کے کسی کام کو روکنا چاہے نہیں روک سکتی. یہ کمال ہے. حضرت یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا کہ باپ سے دور ہو جائے، لیکن باپ کی محبت اور بڑھ گئی حضرت یوسف کے لیے. بازار میں غلام بنا کر حضرت یوسف کو بیچ دیا گیا، مگر اسی خدا نے حضرت یوسف کو وہیں کا مصر کا خزانچی اور بادشاہ اور وزیر بنا دیا. یعنی یہ وہ خدا ہے. خدا جب کام کرتا ہے تو اس کی پلاننگ اتنی اسٹرانگ ہے، میں اور آپ کچھ بھی کرتے رہ نہیں ہوتا. اور یہی ہے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خدا کسی کو کچھ عطا کرنا چاہے اور پوری دنیا اس کے مقابلے میں آ جائے تو بھی اس کو روک نہیں سکتی جو اسے خدا نے عطا کرنا ہے. اور اگر پوری دنیا کے وسائل جمع ہو جائیں اور کسی کو کچھ دینا چاہے اور خدا نہ چاہے تو دنیا کا کوئی بھی چیز اس تک پہنچ نہیں سکتی. تو سب اس کے ہاتھ میں ہے، سب اس کے اختیار میں. اتنی پابندیاں، اتنی سختیاں، مگر وہیں پر جو ہے وہ امام زمانہ کی ولادت ہو رہی ہے.